شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں نا، کبھی ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے اور ناقابل اعتبار ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اپنے رب سے گفتگو کرنا۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور جلد ہی اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے۔ ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ پاک وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا اندازہ بھی کمال ہے۔ سب کچھ دیکھ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ جس نے سکھ میں شکر کا سجدہ ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کیا کریں۔ آپ اتنی عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادے سمجھ سکیں۔ سورہ رحمان۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔